اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی 114 صورتیں، جن میں سب سے طویل صورت سورۃ البقرہ جو 2.5 سپاروں پر مشتمل صورت ہے۔ سورۃ البقرہ، البقرہ عربی کے اندر گائے کو کہتے ہیں، اور دراصل یہ بھی ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ سورۃ البقرہ میں جو اہم ترین واقعہ اور اہم ترین قصہ ذکر کیا گیا وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ ہے۔ قرآن کریم میں یہ واقعہ کئی مقامات پر ذکر کیا گیا، مگر قرآن کریم کا پہلا پارہ، پہلی سورت سورۃ البقرہ موجودہ ترتیب کے اعتبار سے تو اس میں قصہ آدم و ابلیس کو ذکر کیا گیا کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے کلمہ کن سے پیدا فرمایا۔ مٹی کا ایک پتلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا۔ روایات کے مطابق نبی علیہ السلام کے ارشاد عالی کے مطابق ہفتے کے 7 دنوں میں سے ایک دن کو یوم الجمعہ کہتے ہیں۔ اسے جمعہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ کا معنی ہوتا ہے اکٹھا کرنا، جمع کرنا۔ اس دن جناب آدم علیہ السلام کی مٹی کو فرشتوں نے پورے عالم سے جمع کیا تھا، اکٹھا کیا تھا، اس لیے اس کا نام پڑ گیا یوم الجمعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو جمع کیا، مٹی کا پتلا بنا، اور اس کے بعد تمام کے تمام فرشتوں سے کہا کہ تم سب آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اس پتلے کے سامنے، کیونکہ یہ میرا خلیفہ ہے۔ تمام کے تمام ملائکہ فرشتے اس پتلے کے سامنے سجدہ ریز ہوئے سوائے ابلیس کے، اس لیے کہ اس نے انکار کیا۔ وہ جنات میں سے تھا، شیاطین میں سے تھا، اس نے انکار کر دیا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ جھکنا پتلے کو تھا؟ مٹی کے مجسمے کے سامنے جھکنا تھا؟ یہ جھکنا مجسمے کے سامنے نہیں تھا، مٹی کے پتلے کے سامنے نہ تھا، بلکہ یہ جھکنا امر الہی کے سامنے تھا۔ اللہ کا امر، اللہ کا حکم جب کبھی آ جائے تو اس کے سامنے جھکا جائے، سر تسلیم خم کر دیا جائے، گردن میں تکبر والی اکڑ پیدا نہ کی جائے۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ شیطان کا نام عزازیل تھا، جیسے فرشتوں کا نام ہے جبرائیل، اسرائیل، میکائیل، اسرافیل، اس کا نام عزازیل تھا۔ اور بقول شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ تکبر نے اس شیطان کو ذلیل کر دیا اور ہمیشہ کے لیے لعنت کے قید خانے میں گرفتار کر دیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ تکبر کرنا بہت بری عادت ہے، بہت بری بات ہے، اور تکبر کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی سرخرو نہیں کرتے، اور ہمیشہ سے مشہور ترین بات ہے کہ غرور کا سر نیچا، غرور کرنے والے کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے۔ تو قصہ آدم و ابلیس کے تحت یہ پہلا سبق تھا، یہ پہلا واقعہ تھا جو آج ہمارے سامنے آیا۔ انشاءاللہ اسی حوالے سے دوسرا اس کا پہلو وہ آپ کے سامنے اگلی گفتگو میں عرض کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔